أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ چلیں الحمد للہ. آپ لوگوں کی ورک شیٹ بھی آلموسٹ جو ہے وہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہم لوگوں کی ورک شیٹ بھی 60 آج تک ہی آئی ہوئی تھی آپ لوگوں کے پاس، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو آگے کی آیات کی ورک شیٹ بھی کوشش ہے کہ پورا پارا مل جائے ایک ساتھ آپ لوگوں کو، پارا نمبر 1، تاکہ جو بچی ہوئی آیات ہیں وہ ایک ساتھ ہو سکیں آپ کی ساری. تو انشاءاللہ جلدی ہی وہ بھی آپ کو شیئر کر دی جائے گی جب تک یہ چلیں گی. تو آج 58 59 وغیرہ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں ختم کرنے کی. چلیں تلاوت سے شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تحتوا في الأرض مفسدين. سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے ایک سے ایک نعمتیں جو تھیں، جو کہ عام جو دنیا کے طریقے ہیں ان رولز سے بھی ہٹ کر جو ہے وہ آئی ہوئی تھی. خاص نعمتیں جو کہ اللہ کی قدرت کے ساتھ ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نازل کرتے تھے، ان کی گناہوں، ان کی نافرمانیوں کے باوجود. تو ہمیں بھی جو ہے وہ ایک اس میں سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ہم اپنے گناہوں میں اڑے رہیں اور ان کی جیسی بڑی بڑی سزائیں آئیں، کیونکہ ان کے لیے بڑی سزائیں بھی آئیں. پھر پروفٹ یعنی کہ جو اس ٹائم کے نبی تھے موسیٰ علیہ السلام، کبھی ان کی دعا سے، کبھی آپ نے دیکھا کہ ہر ہی بار، پچھلی بار بھی موسیٰ علیہ السلام نے ہی ان کے لیے دعا کری کہ سب کے سب چنے ہوئے لوگ آئے تھے اور پھر اس کے پیچھے اور برے لوگ بچے ہوئے ہیں، اب میں جا کے بتاؤں گا کہ وہ سارے مر گئے تو کیا ہوگا، پھر وغیرہ وغیرہ. انہوں نے دعا کی اور پھر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا. اور آگے بھی اسی طرح انہوں نے پانی مانگا جو کہ ابھی آیتوں میں ہے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو ایک خاص طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یعنی کہ پتھر کے اندر سے 12 وہ جو فاؤنٹینس چشمے تھے، جس کو پانی تھوڑا جہاں سے نکلے اس کو پانی کا چشمہ کہا جاتا ہے،
تو 12 پانی کے چشمے وہ نکلے، تو جس کا ذکر انشاءاللہ ہم لوگ ابھی کریں گے۔ پھر یہ تھا کہ پچھلی آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، اور من اور سلوہ جیسی نعمت جو تھی، کیونکہ آپ دیکھیں اس میں عورت اور آدمی دونوں کے لیے بہت زیادہ آسانی تھی، کہ آدمیوں کو کوئی خاص یہ فری کا تھا، تو ان کو کیا پکنا ہے، کیا لانا ہے اور کیا کمانا ہے، یہ ساری فکروں سے خالی تھے، اور سبحان اللہ بہترین طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے تھے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے بھی بہت آسانی تھی کہ ابھی صبح ہوئی ہے، اب کیا بننا ہے، اور آدھا ٹائم ان کو یہ نہیں پسند، ان کو وہ کھانا ہے وغیرہ میں نکل جاتا ہے، تو ان کے لیے بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نعمت اور من و سلوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہوا تھا۔ پھر یہ ساری چیزوں کو انہوں نے جو ہے وہ کینسل کر کے وما ظلمونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کوئی ظلم نہیں کیا، اور آگے انشاءاللہ آئے گا کہ کیا انہوں نے پھر ڈیمانڈ کی تھی، ابھی تھوڑی دن میں آیتوں میں شروع ہو جائے گا۔ تو جو ظلم کرنے والے یہ تھے، یہ اپنے خود ہی اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ تو آج کی آیت جو ہے ہماری نئی، وہ 58 انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، تو جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، اور یہ خوب کھاؤ میں رغدن آ جائے گا، مطمئن ہو کے کھاؤ یا خوب کھاؤ، خوب جو ورڈ آ رہا ہے یہ رغد کے لیے آ جائے گا۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، یا اگر آپ پارٹس بنا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور سجدہ کرتے ہوئے یعنی جھکتے ہوئے داخل ہو جاؤ، سجدہ کرتے ہوئے اس دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ وقولو، اور کہو، حطۃ، حطہ یعنی ہمیں بخش دے، نغفر لکم خطایاکم، تو آگے جو نون آ گیا ہے وہ کس کو پریزنٹ کر رہا ہے؟ نون آیا ہے، یا غفر، ابھی تک یا آ رہا تھا نا، یا آپ کو اچھے سے معلوم ہے کہ تھرڈ پرسن کے لیے نون آیا ہے، نغفر لکم خطایاکم، نون کس کے لیے ہے؟ جی، کوئی بتا سکتی ہیں نغفر میں نون کس کے لیے آیا ہے؟ کیا میننگ ہے نون کی یہاں پہ؟ اگر ہمیں یغفر، ہمارے ہم پھر آئے گا، جی صحیح، ہم آئے گا، تو اس میں پھر آپ اس کے حساب سے دیکھیں کہ ہمیں میں جا رہا ہے یا کس کے، ہم معاف کر دیں گے۔ ابھی یہاں پہ کون فاعل جو یعنی ڈوئر جو ہے وہ پلورل کے لیے دکھانا ہے، اور ہم تو نون آئے گا، صحیح۔ اور اگر تھرڈ پرسن زیادہ آپ دیکھ رہی ہیں، تھرڈ پرسن کا چلا رہا ہے کہ وہ کریں گے، تو اس کے لیے یا آتا ہے، تو اگر ہوتا کہ وہ معاف کر دے گا یا غفر ہو جاتا پھر صحیح، تو نغفر ہم معاف کر دیں گے، لکم تمہارے لیے، خطایاکم تمہاری، تو ہم معاف کر دیں گے تمہاری خطاؤں کو، وسنزید المحسنین، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ تو اب یہاں پر جو واقعات جو بھی جتنے بھی یہ واقعات گزر رہے تھے، اس میں تھوڑا سا گیپ آتا ہے، اور جب میدان طیف، یہاں پہ آپ کے پاس جو لکھا ہوا ہے کہ جب میدان طیف میں تربیت کا ایک عرصہ گزرا، وہی والا وقت جو انہوں نے پھر یہ بات نہیں مانی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سزا آئی تھی نا ان کو، کہ یہ 40 سال تک اسی میدان میں بھٹکتے رہے، اور ان کی بوڑھے اور یہ سب جو تھے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو چکا تھا وغیرہ وغیرہ، جو پیچھے ہم لوگوں نے پڑھا تھا، تو یہ وہ وقت تھا
کہ میدان طیف میں جب ان کی تربیت کا ایک عرصہ گزر گیا، یعنی کہ وہاں پھر ان کے جو انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم نہیں جائیں گے لڑنے، تم اور تمہارے اللہ جاؤ اور جا کے لڑو، اور جب جیت جائیں تو پھر ہم آ جائیں گے۔ تو پھر ان کی نئی جنریشن یعنی جو بچے تھے وہ بڑے جوان ہوئے، اور پھر جب وہ اس کے اوپر ہوئے، یعنی کہ ایک تربیت کا عرصہ ان کے ساتھ گزر گیا اور انہوں نے بیت المقدس فتح کر لیا، ٹھیک۔ تو 40 سال جب ان کے گزر گئے، اور پھر جب انہوں نے بیت المقدس، ان کے نئے لوگ اور یوشع بن نون کی سرپرستی میں بات ہوئی تھی نا کہ یوشع بن نون موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، ان کے ساتھ جب ان کا یہ سب معاملہ ہوا اور بیت المقدس کو فتح کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اس فتح کی شکر گزاری میں اللہ تعالیٰ کے عاجز بندوں کی طرح جھکتے ہوئے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہوئے شہر میں داخل ہو، اور حطۃ یعنی استغفار کہتے ہوئے جاؤ، تاکہ تمہاری خطائیں معاف کر کے تمہیں مزید انعامات سے نوازا جائے۔ مزید معنی اور زیادہ، انعامات انعام کی جمع ہے، اور انعام جو ہیں وہ دیے جائیں، نوازا جائے، دیے جائیں۔ تو یہ بھی ان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمت تھی کہ ان کی نافرمانی کے بعد بھی اس نے ان کو حکم دیا کہ ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ۔ ارض کو آپ ہٹا کے بیت المقدس میں آپ کر لیں، ارض کیجئے، اوکے۔ ارض مانے زمین ہوتا ہے، تو اگر اردو میں تو ارض نہیں کہتے ہیں، اسے ارض کہتے ہیں، ضاد۔ اور ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ یعنی کہ زمین مقدس، بیت المقدس کی جو زمین ہے وہاں داخل ہو جاؤ۔ یہ اتنی ساری چیزیں ہونے کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ان کے اپنے اصلی وطن، اصلی شہر وہ فتح کروائی، اور اس میں داخل ہونے کے لیے اللہ نے ان کو کہا، اور یہ آیات پھر آئیں کہ وہ داخل ہو جائیں۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، ٹھیک۔ تو ان سے پھر حطۃ، ان سے کہا گیا تھا کہ استغفر اللہ کہتے ہوئے جانا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیں گے، اور تمہیں اور زیادہ انعامات دیے جائیں گے۔ تو استغفار سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ دو چیزوں سے جو ہے وہ گناہ ہمارے معاف ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بدلے جو ہیں وہ ہماری استغفار اور توبہ، ان سب چیزوں سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور فائدہ یہ ہے کہ اور نعمتیں بھی ملتی ہیں، صرف اور صرف گناہ معاف نہیں ہوتے۔ یہ بھی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ کسی نے آ کے ایک شیخ بڑے عالم سے پوچھا کہ ہمیں اولاد چاہیے ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم استغفار کرو۔ ایک نے کہا کہ ہمیں مال اور زیادہ چاہیے ہے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم بھی استغفار کرو۔ تو کسی نے اولاد کی مانگ کی، کسی نے مال کی مانگ کری، تو سبحان اللہ، قرآن کی آیتوں میں ہی 29ویں پارے میں ہی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہی بات ہوئی کہ اگر تم استغفار کرو گے تو تمہارے لیے نہریں زیادہ ہو جائیں گی، اور مال اور اولاد ان سب میں اضافہ ہوگا۔ تو استغفار سے کیا ہوتا ہے، لکھیں اپنے پاس کہ استغفار سے، دیکھیں یہاں پہ کچھ شیئرنگ کری ہوئی ہے، نہیں، تو لکھیں اپنے پاس کہ استغفار سے گناہ تو معاف ہوتے ہی ہیں، ساتھ میں نعمتیں بھی ملتی ہیں۔ اگر کسی کو لگے کہ ہمارے پاس کچھ نعمتیں کم ہیں اور ہمیں یہ بھی ضرورت ہے وہ بھی ضرورت ہے، تو کیا کرنا ہے، بہت زیادہ استغفار کرنا ہے، اور قرآن کی آیتوں کو ہی انشاءاللہ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر تم استغفار کرو گے تو تمہارے وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، جی اگر کسی کو یاد ہے کہ 29 پارے میں کہاں پر یہ گزری ہیں تو انشاءاللہ شیئر کیجیے گا۔ سورۃ النوح میں ہونا چاہیے کہ نوح علیہ السلام کی قوم بھی جو ہے وہ ان کا کہنا نہیں سن رہی تھی، اور اس میں یہ آیا تھا۔ ہاں جی، مل گیا، آیت نمبر 10 ہے
کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور ہم نے سورہ نوح کی آیت نمبر 10 کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، اور میں نے یعنی نوح علیہ السلام نے کہا کہ استغفار کرو، اپنی معافی مانگو اپنے رب سے، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ پھر آگے آپ دیکھیں جو نعمتیں بیان ہوئی ہیں اسی کے حساب سے بتاتے ہیں کہ استغفار سے یہ نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ یرسل السماء علیکم مدرار، بارشیں ہوتی ہیں، تو جب کبھی بارش نہ ہو بہت زیادہ استغفار کریں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مد یعنی بڑھا دیں گے، وَيُمْدِد اموال مال بڑھا دیں گے، وبنین اولادیں بھی بڑھا دیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جنات، باغات جو ہوں گے، گارڈنز جو ہوں گے ہمارے، یعنی کہ پھل فصلیں یہ سب بڑھ جائیں گی، وَيَجْعَلْ لَكُمْ انہارا، اور نہریں پانی جو ہے وہ آسانیاں ہو جائیں گی۔ ما لکم لا یرجون للہ وقرا، اوکے یہیں تک ہے۔ تو یہ دو آیتوں میں 12 اور 11 اور 12 میں سبحان اللہ بیان ہوا۔ یہ استغفار سے اتنی ساری چیزیں جو ہیں وہ الحمدللہ حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح جو ہے وہ استغفار 100 بار صبح اور 100 بار شام میں، صبح شام کے اذکار میں استغفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو ہم کتنے زیادہ خطا کار ہیں اور کتنا ہم استغفار کرتے ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ چھوڑ پکڑ والا نہیں، ایک ریگولر ہو سکے ہم سب کا یہ اذکار میں استغفار پڑھنا ہے، اور عام زبان میں استغفار سب سے آسان ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ میزان میں سب سے زیادہ دیکھ کے انسان جس چیز کو خوش ہوگا نا، وہ اللہ کے یہاں جب پہنچیں گے اور جہاں وہ اپنے سارے اعمال دیکھ رہے ہوں گے، وزن ہو رہا ہوگا، تو بندہ اپنے استغفار کو دیکھ کے بہت خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ خوشی ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ تو توفیق ملے تو کرنا کیا ہے، استغفار کریں، کوئی بھی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی من کل ذنب واتوب الیہ، بڑا بھی آتا ہے چھوٹا بھی، جیسے بھی آپ کو آسانی ہو وہ کریں۔ تو لکھ لیں یہ پوائنٹ، نعمتیں بھی ملتی ہیں اور یہ بھی ہوتا ہے۔ تو ان کو جو زمین تھی مقدس کی، اس میں داخل ہونے کی اجازت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دی تھی۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، تو اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس قریہ میں، نام نہیں یہاں پہ لیا گیا، صرف یہ کہا گیا کہ قریہ۔ تو قریہ سے پہلے انہوں نے دیکھا تھا کہ چھوٹی بستی، اس طرح کے بھی لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹی کو قریہ اور بڑی کو مدینہ وغیرہ، لیکن عام طور پر جو بات آتی ہے کہ جو یہاں لکھا، اس شہر کو کہتے ہیں جس میں رہائش گاہیں ہوں، یعنی کہ رہنے کی جگہیں بنی ہوئی ہوں، گھر بنے ہوئے ہوں، ایسی جگہ کو قریہ کہا جاتا ہے۔ وہ جگہ جہاں پر لوگ جمع ہو جائیں تو اس کو بھی قریہ کہا جاتا ہے، کہ جہاں پہ لوگ جمع ہوں۔ تو جب رہنے کی جگہیں ہوں گی، لوگ رہتے ہوں گے، تو لوگ جمع ہونے کی، یعنی وہ جمع ہی ہوتے ہیں نا لوگ، ایک سرٹن محلہ ایریا تو لوگ ہوتے ہیں اس میں، خواہ بڑی ہو یا چھوٹی، ٹھیک۔ تو بڑے کو شہر اور چھوٹے کو قریہ اس طرح کا نہیں ہے۔ تو جیسا کہ ساری بستیوں کی جمع جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ مکہ کو ام القریٰ کہا جاتا ہے، یعنی کہ ساری بستیوں کی ماں، ام القریٰ۔ تو قریہ کی جمع ہے قریٰ، اور مکہ کو بھی قریہ کہا گیا۔ تو مکہ جو ہے وہ کوئی چھوٹی سی بستی جیسی چیز نہیں ہے، ماشاءاللہ بڑا شہر ہے الحمدللہ۔ تو چھوٹا ہو علاقہ یا بڑا ہو، جہاں گھر ہو، رہنے کے ریزیڈینشل ایریا ہو، تو وہ قریہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ڈفرینس ہم نے دیکھ لیا کہ لوگ چھوٹے کو قریہ اور بڑے کو مدینہ کہتے ہیں۔ وہ بھی گرامر سوری لینگویج کے لحاظ سے ہو سکتا ہے، یہ بھی آیا ہوا ہے۔ تو فی الحال بڑی جگہ بھی ہو سکتی ہے، چھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں مراد کون سی بستی ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ بیت المقدس کی بات ہے، کہ جب وہ فتح ہو گیا تو اس کے بعد وہاں جانے کے لیے کہا گیا جو جتنے لوگ تھے باقی، کیونکہ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ جو لوگ جنگ پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں وہ آگے ہوتے ہیں، اور پھر جب لڑ رہے ہوتے ہیں وہاں، انہیں جب فتح مل جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو پیچھے والے جو تھے یہ لوگ، ان سے کہا جاتا ہے آجا۔ تو جو پیچھے والے یہاں صحرا میں تھے ان کو کہا گیا کہ تم بھی جاؤ۔ تو اب وہ کیسے داخل ہوئے، اور یہ کہ پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ بات فتح نہیں ہوئی تھی، یوشع بن نون
کے زمانے میں فتح ہوا تھا، تو اب ان سے کہا جا رہا تھا کہ اس میں داخل ہو جاؤ اس بستی میں، اور فلسطین جو ہے خاص طور پر جو جہاں بیت المقدس ہے ایلیا، یہ علاقہ بہت ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برکت والا بنا، الذی بارکنا حولہ، بہت برکتوں والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اوکے، تو یہ برکتوں والا جگہ تھا، پھل سبزیاں کھانے پینے کی چیزیں بہت ہی کثرت سے ہیں۔ تو ساتھ ہی پھر کیا کہہ دیا گیا، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا۔ اوکے، یہ ساری باتیں ہم لوگوں کے وہ جگہ جہاں پر لوگ جمع ہو، زیادہ لوگ ہوں یا کم لوگ ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا، اور اور دھیان بھی نہیں دیکھ رہی ہو۔ بڑی ہو یا چھوٹی ہو بستی، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک۔ مائک کا تھوڑا خیال رکھیں، ابھی بھی اپڈیٹ ہوا ہے یہ، تو پارٹیسپینٹس کا اور زیادہ اندر انہوں نے کر دیا ہے، کتنے پارٹیسپینٹس جوائن کیے ہوئے ہیں اور کس کا مائک کھلا ہے، یہ دیکھنے کے لیے اب اور زیادہ 2 کلک دور جانا پڑ رہا ہے، تو خیال رکھیں مائکس کا اپنے اپنے۔ فَكُلُوا مِنْهَا، کیا کہا گیا کہ فَكُلُوا یعنی ہم نے تمہارے لیے جتنا جائز حلال جو چیزیں ہیں وہ سب دے دیا ہے، ان میں سے جو جہاں سے جتنا چاہے کھاؤ پیو، یعنی جس جگہ سے بھی تم جہاں بھی رہتے ہو، وہ یہ سٹی الحمدللہ برکت والی، تو اس میں کنارے بیچ جہاں پر بھی ہو وہاں سے آرام سے کھاؤ پیو۔ تو رغد بھی ساتھ ساتھ آیا ہوا نا، فَكُلُوا مِنْهَا، تم اس صحرا میں کسی بھی جگہ پر رہتے ہو، درمیان میں یا اس کے کنارے میں، تو تم کھاؤ جو تم چاہتے ہو، یعنی یہ جو جگہ شہر ہے، یہ صحرا نہیں، تو اس شہر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فَكُلُوا مِنْهَا، جہاں سے بھی مرضی آئے کھاؤ، ہم نے تمہارے لیے جائز کر دیا کہ تم اس سے کھا لو۔ رغد آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، تو اطمینان اور مزے کے ساتھ کھاؤ، سبحان اللہ، تو پیچھے یہ گزر چکا ہے۔ رغدن یعنی تمہیں کوئی روکے گا نہیں، یہ تمہاری اپنی جگہ ہوگی، تو جو چاہو جیسے چاہو کرو، تمہیں کوئی نہیں روکے گا، کیونکہ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہ کتنی پریشانیوں میں، اور پھر ابھی دوبارہ سزا ان کو ملی ہوئی تھی کہ یہ صحرا میں بھی 40 جو سال تھے وہ گزار کے آئے تھے، اور اب یہ ان کی اپنی جگہ اور برکت والی بھی تھی، تو اس میں سے سکون سے ان کو کھانے پینے، تو آپ یہ سکون دیکھیں، کیا یہ سکون سارے ہمیں ملے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ الحمدللہ ہم لوگ جس شہر میں بھی جیسی جگہ پہ آلموسٹ ہم لوگ رہ رہے ہوتے ہیں نا، کچھ ہی لوگ اس میں سے شاید ہوں یا نہ بھی ہوں، کہ آلموسٹ جو ہے وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ الحمدللہ آپ دیکھیں دوسری جگہ باڑھ وغیرہ آئی ہوئی ہوتی ہے لیکن ہم لوگ بچے ہوئے ہوتے ہیں، دوسری جگہ کوئی بادل گر گئے کچھ ایسا لیکن ہم لوگ بچے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایک شہر اور ایک رہنے کی جگہوں میں سے بھی بہترین جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو گھر دیا ہے اور سکون والا ہے، کہ عام طور پر جو مصیبتیں دوسری جگہوں پر، دوسرے شہروں، دوسری شہر کے اندر ہی کنارے پہ آپ دیکھیں کبھی باڑھ آتی ہے تو وہ گاؤں ہے یا کچھ ایسی جگہ جہاں پہ تھوڑے ہی دور پہ اگر آپ چل کے جائیں تو دیکھیں زیادہ بارش سے وہاں کتنا نقصان ہو گیا، یا کبھی وہاں پانی ہی نہیں ہے، یہ چیزیں، لیکن الحمدللہ ہم لوگ میں سے سب جتنے بھی یہاں ہیں موجود، تو امید ہے کہ سبھی لوگ ایسے ہی گھر اور ایسی جگہوں کے ہوں گے کہ عام جو مصیبتیں دوسروں کی آتی ہیں وہ ہم لوگ کے پاس نہیں ہوتی ہے، تو ہمیں ان نعمتوں کا بھی بہت زیادہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کا کرم ہے کہ گھر کے نل میں پانی ہے، اور الیکٹرکسٹی ہے ہمارے پاس، اور سڑکیں کھلی بنی ہیں الحمدللہ، تو اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔
کہ شکر گزار بنیں۔ تو شکر صرف زبان سے نہیں، عمل اور زبان سے اور عمل سے بھی کر کے ہمیں دکھانا ہوتا ہے، دل سے اللہ کے آگے جھکا ہوا، اللہ کے آگے عاجز، کہ اس میں میری اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، اور جو دیا میرے رب نے مجھے دی ہوئی ہیں نعمتیں، اور ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا کے بہت زیادہ اپنے لیے آخرت میں جگہ بنانی ہے۔ ٹھیک، پوری دنیا ہی اللہ نے جو شروع کے آیات میں آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ نے فرما دیا تھا کہ تمہارے لیے بنائی ہے زمین کو، تو مسخر کر دیا ہمارے لیے نا۔ تو جب اللہ نے ہمارے تابع کری ہوئی ہے، ہمارے ہم کو فالو جو ہم کہیں ویسا، آپ دیکھیں جیسا گھر بنا دے بنا رہتا ہے زمین کے اوپر، جیسی سڑک بنا دے بنی رہتی ہے، اور ایسا بھی نہیں زمین کرتی ہے کہ سڑک کو نہ بنانے دے اپنے اوپر، کہ نہیں یہاں پہ نہیں بنانے دیں گے، کیونکہ اللہ نے اسے ہمارے لیے تابع کر دیا ہے، تو جیسا ہم کرتے ہیں کرنے دیتی ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں ملی ہیں ہمیں؟ تاکہ ہم اپنے اصل گھر جنت واپس جا سکے ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھا کے۔ تو یہ ہماری زندگی کا گول ہے، مقصد ہے، اس کو ہمیں کبھی بھی نہیں بھولنا ہوگا۔ تو اللہ توفیق دے کہ جتنی نعمتیں ملی ہیں اس کا شکر ادا کریں۔ تو شکر میں سب سے بڑا پارٹ یہ یاد رکھیے کہ آپ جو ہے وہ یہ کرنے والی ہوں کہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھا کے بہترین عبادت کرنے والے ہوں۔ جی آگے دیکھیے انشاءاللہ آئے گا۔ تو یہ جو وا معنی اور ہوتا ہے، اور فا کے معنی ہوتا ہے تو، سو، تو یہ ساری ان کی اتنی ہونے کے باوجود فَكُلُوا مِنْهَا، داخل ہو جاؤ، سو کھاؤ وہاں سے، سو اگر آپ لکھیں تو اب یہ ان کی سزاؤں کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو یہ اتنا جو ہے وہ برکت والی جگہ جو ہے بھیجا ہوا تھا۔ تو اس لیے فَكُلُوا مِنْهَا آیا کہ اب پس کھاؤ تم جہاں سے چاہو، پھر اور اس کی میننگ میں آ جاتا ہے، سو کی میننگ میں، یعنی کہ پہلے کام ہوا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں یہ دوسرا ہوتا ہے کہ اللہ نے معاف کیا تمہیں، اس وجہ سے اب تم کھاؤ پیو، تو اس لیے فا آیا۔ تو رغد جو ہے وہ ایک خوشگوار زندگی کو کہتے ہیں، آسان زندگی کو کہتے ہیں، جس میں کوئی محنتیں، مشکلیں، پریشانیاں نہیں ہوتی ہیں، ہر چیز آسانی سے اویلیبل ہوتی ہے، یعنی رہنے کے لیے باعزت وطن بھی ان کو مل گیا تھا، اور گھر بھی مل گئے تھے، اور بے روک ٹوک رزق بھی تھا، کہ مصر میں جو جہاں یہ پہلے تھے وہاں پہ یہ سب چیزیں، صحرا میں بھی ان کو یہ ساری چیزیں نہیں ملی ہوئی تھی، تو اب یہ اپنی جگہ پر آ گئے تھے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اچھے سے کھانے پینے، یعنی جو مرضی آئے حلال کھاؤ پیو، اس کا بھی حکم دے دیا، اور یہ آرڈر بھی آیا ان کو کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، کہ سجدن متبع ہو کر اور عاجز ہو کر، متبع آپ کہیں کہ فرما بردار، اس کو لکھیے فرما بردار ہو کر اور عاجز ہو کر۔ تو عاجز ہونا بھی کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی ہمیں بھی حکم ہے نا کہ ہم اللہ کے سامنے عاجز ہیں، اور عاجزی کے ساتھ عبادتیں کرنی چاہیے، یعنی اپنے آپ جب ہم سے خود کوئی چیز نہیں ہو، ہم کسی کے اوپر ڈیپینڈ ہو، تو وہ جو ہے وہ عاجز ہوتا ہے، اکیلے خود نہ کر پانے والا شخص جو ہے وہ عاجز ہوتا ہے۔ تو ہم سب اللہ کے اوپر ڈیپینڈ ہیں، جو ہمارے ہاتھ پیر چل رہے ہیں، زبان، آواز، یہ جو جتنا بھی ابھی ہم آپ لکھ رہی ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے ہم بول رہے ہیں، یہ سب کے سب ہم اللہ کے حکم سے ہی چل رہا ہے۔ تو ہم عاجزی یہ بھی کہتے ہیں کہ جھکا ہوا، جتنا زیادہ ہم، پھر آپ کو جب معلوم ہے کہ میرا اپنا کچھ ہے ہی نہیں، تو پھر انسان کیسا ہوتا ہے؟ سامنے والے کے لیے بہت زیادہ شکر گزار، اور اس کے آگے جھکا ہوا، اس کا کہنا مانتا ہوا، ایسا ہی ہوتا ہے نا، کہ جب آپ کسی کے اوپر ڈیپینڈ، تو یہ عاجزی ہوتی ہے۔ وہ ان کو سجدن سے مراد یہاں پہ کیا تھا کہ کہنا سنتے ہوئے، اور عاجزی سے کے یعنی کہ جھکے ہوئے، اللہ کے آگے جھکے ہوئے، ایسے ہو کے پھر گزرنا، یعنی سجدے سے مراد یہ نہیں تھا کہ تم وہاں دروازے پر پہلے کھڑے ہو اور پھر سجدہ کرو اور پھر اندر جاؤ، اس طرح کا نہیں تھا۔ ابن عباس نے اس سے مراد سجدہ رکوع
ہی لیا ہے، یعنی کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ان کو لٹرلی سجدہ کر کے آگے کا کہا گیا تھا۔ تو خیر مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی تھا۔ تو یہ مقصد تھا کہ جیسے کہ کوئی ایسا جبار جابر جب کی طرح ایسے کہ بھئی ہم جیت گئے ہیں اور سینہ تان کے اور دوسروں کو بہت کچھ کم سمجھتے ہوئے اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہوئے ایسے داخل ہونے کے لیے منع کیا گیا تھا، اور عاجزی کے ساتھ داخل ہونے کہا گیا تھا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے، یاد ہے آپ کو؟ یعنی جابر و ظالم، ٹھیک، جابر یہ ظلم کرنے والے سے جابر و ظالم فاتحوں کی طرح، یعنی جو فتح کرتے ہیں، جو لوگ جیت چکے ہوتے ہیں، وہ ان کی طرح اکڑتے ہوئے نہ داخل ہوں بلکہ عاجزی اختیار کرتے ہوئے داخل ہوں، ٹھیک ہے؟ تو جیسا کہ ابھی بات کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ جب فتح ہوا تھا تو کس طرح سے داخل ہوئے تھے، اور زبان پر بھی ذکر ہو تو وقولوا حطہ، زبان پر بھی ذکر ہو، حطۃ، ہا طا طا سے نکلا ہوا ہے، اس کو ڈبل طا کر لیجئے، ہا طا طا، ٹھیک، یہ اس سے بنا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے گرا دیا، یہاں پہ آپ کے جی گرا دیا، حتیٰ یعنی گرا دیا، تو حطۃ کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے گناہ اور بوجھ ہم سے گرا دیے، ٹھیک، یہ حطہ کا مطلب تھا کہ معافی مانگنا، ہمارے گناہوں کا بوجھ اور ہم سے گناہ جو ہے وہ گر جائیں سب، وہی استغفار کی میننگ میں ہی یہ آ رہا ہے، یعنی ہمارے گناہ اور بوجھ ہم سے گرا دے۔ تو یہ اس لفظ کے ہم معنی ہے کہ آپ کہیں، ٹھیک، صحیح، تو یہ سیم میننگ رکھتا ہے کہ اگر ہم کہیں رب اغفر لی یا ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر انا نہیں لنا، ربنا اغفر لنا، اس کو صحیح کیجیے گا، ربنا اغفر لنا، کہ اے میرے رب ہمیں معاف کر دیں، یا رب اغفر لی ہم سب کو معاف کر دیں، ہمیں معاف کر دیں، یہ اس کی میننگ آئے گی، ہمیں بخش دے۔ تو جب مومن کو فتح مل جاتی ہے، جیت مل جاتی ہے، تو مومن کا رویہ، ایمان والوں کا رویہ ایسا ہی ہوتا ہے، رویہ معنی طریقہ یا ان کا برتاؤ، بیہیویئر، کہ وہ عاجز ہوتے ہیں، جیسے کہ عاجزی کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے چیز کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور زبان سے بھی شکر ہوتا ہے، اور نظریں بھی، نگاہیں بھی جو ہیں وہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ جھکی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو جیسا کہ فتح کے بعد، اللہ کی مدد آنے کے بعد، تو ایسے ہی پھر ہونا چاہیے، نہ کہ وہ اکڑتے ہوئے تکبر کے ساتھ اور ایسی حرکتوں کے ساتھ ایسی حرکتیں جو ہیں وہ مومن کو زیب نہیں دیتی۔ چلے نماز کے بعد انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے، بریک لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اوکے، چلیں، تو ہم لوگ تھے کہ روایات میں ایسا آتا ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تھا تو اس موقع پر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب داخل ہو رہے تھے تو اپنے رب کے لیے جھکے ہوئے تھے، یہاں تک کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، اور آپ کی ٹھڈی جو ہے، جو چن جسے کہتے ہیں، وہ اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، تو پھر وہ جو اونٹ پہ بیٹھنے کی جو ایک لکڑی ہوتی ہے، کجاوے جسے کہا جاتا ہے، اس لکڑی کو جو ہے وہ چھول رہی تھی، آپ کی چن جو ہے وہ اس کو ٹچ ہوئی جا رہی تھی، اتنا زیادہ جھکے ہوئے تھے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تو غسل کیا اور 8 رکعت نماز ادا کی، اور یہ بات بھی ہمیں یہاں پہ سمجھ لینی چاہیے کہ سجدہ شکر ہوتا ہے، لیکن شکرانے کے نوافل جو ہے وہ اس کے بارے میں انشاءاللہ
آپ سب نماز کا پڑھ ہی رہی ہیں، تو سجدہ سجدہ جو ہے وہ شکر کا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ جب شکر ادا کرنا ہو تو سجدہ کر لیا کریں۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھی تھی، اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ السلام علیکم میم۔ چاشت کا۔ وعلیکم السلام۔ جی شکرانہ سجدہ مطلب بس ایسے ہی سجدہ سبحان اللہ وہی پڑھنا ہے جی نا جو نارمل سجدے میں پڑھتے تھے وہ سبحان جی جی، ابھی ہم بتائیں گے آگے کہ جی یعنی کہ چاشت کا وقت تھا اور اشراق کا وقت تھا، تو وہ انہوں نے نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پڑھی تھی۔ تو سجدہ شکر کے لیے پھر انشاءاللہ یہی کرنا ہے کہ کوئی قبلہ رخ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پاکی ناپاکی، وضو، غسل، یہ ساری چیزوں کا بھی اس میں کوئی نہیں ہے، بس اللہ کے آگے سر جھکا دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے سطر ڈھکا ہو نماز کے جیسا کا کچھ بھی نہیں ہے، بس جدھر بھی رخ ہو آپ کو اندازہ ہے کہ ادھر ہے، تب بھی آپ کو کمپلسری نہیں ہے، آپ جدھر بھی کھڑے ہیں وہاں پہ آپ سر زمین پہ ٹیک کے اور سجدے کی دعا میں سے کوئی بھی دعا پڑھ لیں، اور اس میں اللہ کا حمد وغیرہ بیان کرا جائے، یہی جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں وہ والا، یا کوئی بھی دعا پڑھی جائے گی وہ ہو جاتا ہے۔ تو مومن کا طریقہ یہاں پہ لکھا ہوا، بخشش مانگے، نعمت کا شکر ادا کریں، قول اور فعل سے عاجزی کا اظہار ہو، ایسا ہوتا ہے۔ اس کا اپوزٹ یعنی اکڑ کے اور اس طرح کا نہیں ہوتا ہے۔ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطائیں تم سے معاف کر دیں گے، یعنی تمہارے گناہوں پر تمہارے لیے بخشش کا پردہ ڈال دیا جائے گا، درگزر کر دیں گے، سزا نہیں دیں گے، یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی۔ تو خطایا جو ہے وہ خطیہ کی جمع ہوتی ہے، اور وہ گناہ جس کا انسان جو ہے وہ جان بوجھ کر دیتا ہے، ان گناہوں کو خطایا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس گناہ کو کہتے ہیں، اچھا یہاں پہ پڑھ لیتے ہیں ہم، درگزر کرے گا اور آپ کو سزا نہیں دے گا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے تو درگزر کر دیں گے، اللہ آپ کے گناہ پر پردہ ڈال دیں گے۔ پھر خطیہ سے بنا ہوا ہے، خطیہ لکھا ہوا ہے، خطایا کی سنگولر خطیہ، تو اس گناہ کو کہتے ہیں جس کا انسان نافرمانیوں میں سے جان بوجھ کر ارتکاب کرتا ہے، ارتکاب یعنی کرنا۔ تو ہم کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کتنی چیزیں ہیں ایسی معلوم کہ یہ نہیں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، پھر بھی ہم سے ہو جاتی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کبھی بھولے سے کر لیتے ہیں، یہ ہوتا ہے کہ ہاں چلو سب کر رہے ہیں ہم بھی کر لیں، یعنی کہ ایک طرح سے ہو جاتی ہیں، اور ہم کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ غلطی ہے، ٹھیک؟ تو یہ غلطیاں جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ارے بھولے سے میں نے ایسے کھڑے کھڑے یہ چیز کھا لی، وہ کر دی، سب کھا رہے ہوتے ہیں ہم بھی کھا لیتے ہیں، اور ہم یہ بھی نہیں بھولتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ جیسے کھڑے ہو کے کھانا پینا منع ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں تو انسان جانتے بوجھتے کبھی کر لیتا ہے، تو پھر اس کے لیے آیا ہوا ہے۔ تو یہ آپ نے ارادہ بھی کیا ہوتا ہے کہ اب میں پوری کوشش کروں گی، تو یہاں پہ تھوڑا وہی سمجھنے والی بات ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ بھولے سے ہو جاتی ہیں، سے کیا مطلب ہے، اور یہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ جان بوجھ کر انسان کرتا ہے اسے خطا کہتے ہیں، تو یہ رزلٹ جانتا ہے، یعنی کہ یہ غلطی ہے یہ جانتا ہے، پھر بھی اس سے ہو جاتا ہے، یہ والا بات رکھیں۔ تو جان بوجھ کر کرنے کا حساب یہ نہیں بنا لینا ہے کہ میں ارادہ کر رہی ہوں کہ میں ابھی یہ کر رہی ہوں پھر رات میں معافی مانگ لوں گی، وہ والا پارٹ اس کے اندر نہیں آئے گا کہ جان بوجھ کر ہم کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب کہ ہم کریں اور پھر استغفار کرتے بیٹھے رہیں، ٹھیک ہے؟ تو خیر غلطیاں جسے کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے تو وہ پھر ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہیں ہم سے، تو پھر ہم اس میں پلٹ کر آنا چاہ رہے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ چل تو وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور محسنین کو اور زیادہ دیں گے، یعنی جو لکھا ہوا آپ کے پاس کہ بھلائی کا کام کرنے والوں کو ہم دنیا اور آخرت میں ان کے عمل کی جزا زیادہ دیں گے، ٹھیک ہے؟ جو نیک کام کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا بدلہ جو ہے وہ اور بڑھا چڑھا کے دیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اس میں محسنین میں شامل فرمائے۔
تو احسان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک بندوں کے مقابلے میں اور ایک رب کے سامنے۔ تو رب کے ساتھ احسان کیا ہے، یہ الحمدللہ آپ لوگ جانتی ہوں، پڑھ چکی ہوں کہ اس کی عبادت ایسے کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام جب آئے تھے اور وہ آ کے قریب میں بیٹھ گئے تھے، بڑی حدیث ہے نا جس میں انہوں نے اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے، پھر احسان کیا ہے، یہ پوچھا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا کہ ہم اپنے رب کی عبادت ایسے کریں کہ جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہوں، اور اگر یہ درجہ نہیں آتا تو کم سے کم اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ایسی ہماری عبادت ہونی چاہیے۔ تو یہ ہو گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ احسان۔ تو اور بندوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آئیں گی۔ کسی کے حق سے بڑھ کر دینا، احسان کے معنی یہاں پہ جو لکھا ہے کسی کے حق سے بڑھ کر دینا۔ تو احسان کی 2 قسمیں، اللہ کی عبادت میں احسان، اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ احسان کا ڈیفینیشن آتا ہے۔ مخلوق کے ساتھ احسان، لوگوں کے باہمی معنی آپس کے معاملات، باہمی معنی آپسی معاملات میں احسان سے کام لینا، اور وہ ہے ان کے ساتھ نیکی کرنا اور ان سے تکلیف کو دور کر دینا۔ تو جیسا کہ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ احسان کا، اچھا تھوڑا سا یہاں پہ میرے پاس کچھ مس ہوا ہے، اس کو انشاءاللہ پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نعمتیں بھی دیتا ہے، اور نعمتیں جب ملتی ہیں تو اور شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اچھی چیز، اچھی خبر اس طرح کی جو ملتی تھی تو وہ سجدہ شکر ادا کرتے تھے، سجدے میں گر پڑتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گرے، اور بعد میں انہوں نے بتایا کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے خوشخبری دی ہے۔ تو وہ خوشخبری کیا تھی کہ جو بندہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک درود پڑھے گا تو اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اور 10 اس کے جو ہے وہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جی یہ پارٹ آپ کا یہاں پر یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے، حدیث آیا سجدہ شکر کے بارے میں۔ تو 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے، 10 درجات اس کے بلند کر دیے جائیں گے۔ تو خوشخبری اتنی بڑی تھی کہ اتنے درجات بلند ہونا، گناہ 10 مٹنا، 10 نیکیاں ملنا، وہ بھی ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے پر۔ تو یہ خوشخبری سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے سجدہ کرا، فوراً سجدے میں گر پڑے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو حضرت علی نے وہاں سے خط لکھا، آپ کو خط میں خوشخبری تھی کہ یمن کے سبھی لوگ جو ہے وہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تو اس سے بڑی خوشخبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور کیا ہو سکتی تھی۔ تو آپ اس کو جب آپ نے پڑھا، یعنی وہ خود تو پڑھ نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے جب سنا، جو پڑھواتے تھے جس سے، تو انہوں نے فوراً یہ بات سنتے ہی سجدے میں گر گئے۔ تو ہمیں بھی کوئی خوشخبری ملے، کوئی کسی کے کوئی بچہ پیدا ہوا، کسی کو کوئی صحت مل گئی، رپورٹ اچھی آئی ہے، کوئی دوسرے اللہ نہ کرے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ارے ہم ادھر جانے والے تھے، اب حادثہ ہو گیا لیکن الحمدللہ ہم بچ گئے ہیں۔ تو ایسی جگہ اس کے لیے پھر ضروری نہیں ہے کہ ہم فوراً قبلہ رخ ہوں اور وضو کریں اور کچھ ایسے خاص بیٹھیں جہاں نماز وغیرہ بچھائیں، اس سے کسی کی بھی ضرورت نہیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مسلمہ کذاب کے قتل کی خبر ملی تھی تو وہ فوراً سجدے میں گر گئے تھے اور سجدہ شکر ادا کیا۔ تو اللہ نے ہمیں بھی اتنی ساری نعمتیں جو ہیں وہ آلریڈی دے رکھی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو پچھلی ہیں ہر چیز کے لیے ہم ہر وقت سجدہ کرتے رہیں۔ آپ کو اگر محسوس ہو کہ میں نے پچھلی نعمتوں کا بھی سجدہ نہیں کیا تو آپ ایک سجدہ کر سکتی ہیں کہ جتنی نعمتیں ہیں، لیکن خاص طور پر یہ بات ہمیں کب رکھنی ہوتی ہے کہ جیسے ہی آپ کو پتہ چلے، جیسے ابھی ہے رزلٹ آیا ہے کہیں جانے کا، کوئی اور آپ کو کوئی خوشی فوراً ملی، آپ اس وقت پہ فوراً ہم شکر کرنے کے لیے اللہ کے سامنے سجدہ کر سکتے ہیں، اور سب سے بہترین پوزیشن ہوتی ہے انسان کی سجدے کے وقت۔ تو یہ آپ کا سجدہ تھا۔ اور احسان ہوتا ہے کہ کسی کو اس کے حق سے بڑھ کے دینا، یعنی جو آپ سے نہیں کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ بہت ہی اچھا کر رہے ہوں۔
یہ ہوتا ہے اس کا، ورنہ تو ہم اچھا کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرے تو ہم اس کا بدلہ جو ہے ہم بھی اچھا کر کے دے، تو یہ تو پھر بدلہ ہو جائے گا۔ تو احسان کیا ہے؟ تو یہاں پہ آپ آیت میں دیکھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ احسان کرنے والے کو کیا کریں گے؟ اور زیادہ دیں گے۔ صحیح، زیادہ کیوں دیں گے؟ تو ذرا سا اگر آپ یہاں پہ غور کریں تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا، یعنی جو آپ کے لیے نہیں کر رہا ہے آپ اس کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کے ساتھ بھی تو زیادہ ہی کر رہے ہیں نا، کہ نہ وہ ایک تو کوئی آپ کے لیے کچھ کرتا ہے تو پھر آپ اس کے لیے کچھ کر دیتے ہیں، تو پھر یہ برابر کا برابری ہو گئی۔ لیکن جب ہمارے ساتھ کوئی کچھ نہیں کر رہا ہو، کوئی آپ کو کبھی بھی سلام نہیں کرتا اور آپ جب بھی اس کو ملتی ہیں تو آپ فوراً اس کو سلام کرتی ہیں، دعا دیتی ہیں، سلام جو ہے وہ سلامتی کی دعا ہے، اور جواب وہ آپ کو نہیں دیتا، لیکن جو ہے وہ آپ اس کو پھر بھی سلام کرتے ہیں، اگلی دفعہ پھر ملے، تو فی الحال تو اجر میں بھی تو اب وہ نہیں کر رہا اور آپ کر رہی ہیں، تو اجر میں بھی آپ کو زیادہ مل رہا ہے، اور پھر اسی طرح آپ اس کے ساتھ زیادہ کر رہی ہیں تو آپ کو ہی زیادہ ملے گا۔ صحیح، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ تو یہ تھوڑا سا لکھیں اپنے پاس کہ متقی کے لیے آیا ہے کہ اولئک هم المفلحون، کہ وہی فلاح پانے والے لوگ ہیں، اور محسنین کے لیے آیا ہے وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ اس سے پہلے بھی محسنین کا گزرا ہے، کسی کو کچھ محسنین کے بارے میں یاد ہے اور کوئی بات جو یہاں پہ لکھ سکیں ہم لوگ؟ 3-4 پوائنٹ اس میں نکلے تھے، چلیں اس کو تھوڑا سا ریوائز کیجیے گا، کیونکہ جب آپ پیچھے کچھ پڑھ چکی ہوں اور آپ کے علم میں اضافہ ہو تو ورک شیٹس میں پیچھے جا کے ڈھونڈا کریں کہ اللہ کی رحمت ملتی ہے محسنین کو۔ صحیح، سورۃ جو الفاتحہ کی، جی استاد جو دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دیتے ہیں اور اپنے حق پر مطلب کمی ہو تو اس کو درگزر کرتے ہیں، وہ محسنین ہوں ہوتے ہیں۔ جی صحیح، دوسروں کا پورا پورا حق دینے والے، حق سے بڑھ کر دینے والے۔ تو محسنین کے فائدے میں یہ کیا پوائنٹس ہم لوگ دیکھ رہے تھے، جس میں سے بات تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے، جو کہ ابھی ہمیں پتہ چلا۔ اور جب سورہ رحمان فاتحہ جب پڑھ رہے تھے تو الرحمن الرحیم کی جو ڈیفینیشن تفسیر آپ لوگوں کو دکھائی تھی، اس کی پی ڈی ایف میں بھی دیکھیے گا، وہاں پر بھی ایک پوائنٹ آپ کو محسنین کا ملے گا، اور بھی کسی کوئی حدیث کچھ گزری ہے اتنے دنوں میں گزری ہے، آپ لوگ نکال کے نیکسٹ انشاءاللہ کلاس یاد دلائے گا کہ کیا ملا آپ لوگوں کو، وہاں سے پھر شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو احسان کرنے کے فائدے پھر یہاں پہ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کی بڑی اہمیت ہے، خوبصورت زندگی احسان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر آپ اسی طرح جیتے ہیں نا، جیسے کہ کوئی میرے لیے کچھ کرے گا تب ہم اس کے لیے کچھ کر دیں گے، تو آپ دیکھیں کہ زندگی میں کبھی بھی جو ہے وہ خوشی حاصل نہیں ہو سکے گی۔ جیسا لوگ کر رہے ہیں آپ بھی ویسے ہی کرتے چلے جائیں، تو وہ کبھی کوئی کیسا ہے کبھی کیسا ہے، اور آپ کبھی ان سے چڑیں کبھی ان سے چڑیں، تو یہ ساری مصیبتیں جو ہے وہ اچھی زندگی ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ محسن نہیں ہوں گے۔ تو گھروں میں لڑائیاں، میم فتنے، فساد کیوں ہوتے ہیں؟ جی میم سوری میم، بس ایک بات آپ سے پوچھنی تھی میم، جی کہ بولیں۔ اگر کوئی ہم کو پریشان کرے جا رہا ہے تو کیا میم پھر بھی ہم اس کے ساتھ اچھا کرتے رہیں؟ دیکھیں کوئی خاص رشتے ہوتے ہیں جس میں، جیسے کہ ہمارے جن کا آپ سے ہر وقت کا واسطہ ہے، اس میں ہماری بڑی آزمائش بھی ہوتی ہے کہ کبھی اللہ نہ کرے کسی کے شوہر ایسے نکل جاتے ہیں، کبھی آپ دیکھیں بچوں کی طرف سے ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ وہ کبھی پیرنٹس کی طرف سے، تو یہ چیزیں جو ہیں آپ جتنی آپ کی برداشت ہو تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ یہ قریبی والے جو ہیں آپ ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کرتی جائیں اور بدلہ لیں اللہ سے۔ تو آپ ان کی برائی کو ایک جگہ پہ فکس کر دیں اور مان لیں کہ یہ چیز آپ کو وہاں سے امید ہی نہیں ہے کہ میں نے ان کو یہ چیز لا کے دی، میں نے ایسے پکا کے کھلایا، تو اب مجھے کم سے کم ان کو یہ تو کہنا چاہیے تھا۔ آپ کو فکس پتہ چل گیا ہے کہ وہ ان کا مزاج ہی نہیں ہے، وہ آپ سے اس طرح کی بات ہی نہیں کرتا ہے، شوہر جو بھی ہو، تو پھر آپ کو وہاں سے امید ہی نہیں ہونی چاہیے۔ ویسے اصل بات یہ ہے کہ ہمیں ہر نیکی کا کام کرنے کے بعد انسانوں سے امید نہیں لگانی چاہیے، پھر بھی کوئی برا الفاظ کہہ دے
تو ہمارا دل دکھتا ہے۔ تو اگر کوئی دور کا ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ ہر وقت ان کے آس پاس نہ بیٹھیں تو کوئی بات نہیں ہوگی، تو آپ دور ہو سکتے ہیں، لیکن قریبی رشتہ دار ہیں تو ہر وقت کا آپ کا ان کے ساتھ معاملہ ہے، تو آپ کریں اور اپنا نظریہ اس طرح سے بدل لیں کہ آپ کو تو معلوم تھا کہ نیکی کا بدلہ اللہ کے یہاں ملنے والا ہے، سامنے والے کی طرف سے برے الفاظ بھی مل گئے تو میں صبر کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے آپ دیکھیں کہ آپ کی ہماری اپنی زندگی میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ سکون آتا ہے، کیونکہ آپ کو جو حق ادا کرنے ہیں، مان لیں کہ بچوں کے ساتھ کسی کو کبھی ایسا ہو جاتا ہے، تو اگر آپ ایسا نہیں کر رہی ہیں تو آپ کو تو ماں بنا کے اللہ نے بھیجا ہے اور آپ کا حکم ملا ہوا تھا کہ ان کی پرورش ایسے کرنا، پھر ہم پیچھے ہٹ جائیں کہ چھوڑ دیں ان کو اپنے حال پر اور جیسا ہو، تو آپ ان کے برے رویے کی وجہ سے آپ اپنا حق بھی ان کو دینے سے پیچھے ہو گئے، صحیح؟ تو اس میں بھی پھر جو ہے وہ ہمارے لیے کمی آئے گی۔ ہم اپنا دیتے رہیں، سامنے کی طرف سے اگر اللہ نہ کرے کچھ بھی نہ آئے، یا اللہ نہ کرے کہ الٹا آئے کہ آپ اچھا کر رہی ہیں اور وہ سامنے سے برا آ رہا ہے، تو خوب دعا کریں کہ اس کو اس طرح سے دماغ میں سیٹ کریں کہ آپ اللہ سے لیں گے اس کا بدلہ، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس لیے کیا کہ آپ اللہ سے لیں گے، اور پھر برائی تو دنیا میں ہے ہی، کبھی اپنوں سے ملتی ہے کبھی کسی سے، تو اس پہ صبر کرنا ہے، آزمائش ہوتی ہے وہ اس پہ، ٹھیک ہے؟ تو بہت زیادہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کریں، اور بہت جلدی اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ سامنے والا کس طرح کا ہے، صحیح؟ آپ پھر بھی اللہ سے دعا کریں اور امید کریں کہ وہ اچھے ہو جائیں، لیکن وہ نہیں کر رہے ہیں تو ہم برے بن جائیں، یہ کہیں سے بھی جو ہے وہ اچھائی نہیں آئے گی، اور بھی ہمارے نمبر کٹیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے اور ایسی آزمائشوں سے بچا کے رکھے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے وہ جب دل دکھاتی ہیں تو دل دماغ سب ہم اپنے بہت جلدی جو ہے وہ سینسٹیو ہو کے ان چیزوں کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ باتیں بھول جاتے ہیں کہ ہمیں بدلہ اللہ کے یہاں لینا ہے، یہ تو ہمارے امتحان کے دن چلنے، اور امتحان میں پریشانیاں تو آنی ہی آنی ہے، صحیح؟ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے۔ تو گھروں میں دیکھیں لڑائیاں، فتنے، فساد، یہ سارے جو ہے وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں، مقابلہ کرنے کی وجہ سے، کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو وہ نہیں کر رہے تو میں کیوں کروں، وہ ایسا کہتے ہیں تو میں بھی ایسی رہوں، وہ نہیں ہنستے ہیں تو میں کیوں ہنسوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب کسی کے لیے نہیں تھا اس طرح کا کوئی چیز جو آپ، تو پھر آپ رک جائیں وہیں پر اور اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، ٹھیک ہے؟ پورا نظریہ ہی اس کا بدل دیں کہ میں اس شخص کے ساتھ اچھے سے اس لیے بول رہی ہوں تاکہ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں مجھے جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر اس کا اجر ملے، اللہ کا حکم، بس۔ تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو سب کچھ دیکھ رہے ہیں، تو بس پھر کیا مشکل ہے، کرتے رہیں، بلکہ یہ بھی ذہن میں بالکل پکا یاد رکھیں کہ ایک دن اس کا بدلہ جو ہے وہ اچھے کے طور پر مجھے ضرور ملے گا، چاہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہو یا نہیں آ رہا ہو۔ تو امتحان بھی اسی میں ہے، لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کیا ہے؟ سورۃ یہ تو ملک ہے نا، یہ ہم سبھی کو اچھے سے معلوم ہے، لِنَبْلُوَكُمْ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزماتے ہیں، أَيُّكُمْ، تم میں سے کون، أَحْسَنُ عَمَلًا، بہترین عمل کرنے والا ہے۔ تو بدلہ نہیں دینا ہے، ہمیں جو نہیں کر رہا اس کے ساتھ اچھا کر کے دکھانا ہے، اور یہ بڑی چیز ہے، زبان سے کہہ دینے کے لیے الفاظ یہ ایزی لگ رہے ہوں، لیکن جب آپ کو روز میٹر کسی کے ساتھ سامنے پڑتا ہے تو بڑا صبر چاہیے ہوتا ہے، خوب دعائیں کریں انشاءاللہ۔ تو سب سے اچھے عمل کیسے، احسان کے درجے میں کون کام کرتا ہے، نیکی کون کرتا ہے، خیر کون کرتا ہے، یہ ہر چیز میں پھر آپ کا میٹر کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ کتب احسان علی کل شیء، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز پر احسان جو ہے وہ واجب لکھ دیا ہے، اوکے؟ تو اسلام کا جو حسن ہے وہ بھی احسان کے ساتھ ہی ہے، اور یہ جنت میں لے جانے والے صفات میں سے، کوالٹیز میں سے ایک کوالٹی ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ لوگ احسان مانتے نہیں ہیں، تو وہ چاہتے نہیں ہیں، کیونکہ جب کسی کے ساتھ آپ اچھائی کریں تو آپ برتر ہو جاتی ہیں، یعنی آپ زیادہ اچھی ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ چاہتے نہیں ہیں کہ آپ
کو آپ کی برتری آپ کو دی جائے تو پھر احسان کرنے والا خود اپنے آپ کو فائدہ دے رہا ہوتا ہے، صحیح؟ تو پھر سامنے سے تو آپ کو بڑھ کر ملے نہ ملے، یہ آپ یاد رکھیں کہ آپ اپنے آپ کو فائدہ دے رہی ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ وَإِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، صحیح؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب تم احسان کرو تو اپنے اوپر، یہ ہمارے اپنے اوپر احسان ہے۔ تو کبھی بھی کوئی اس طرح کا کہتا ہے کہ ارے آپ نے یہ کرا، آپ بہت اچھی ہیں، آپ نے اس طرح سے وہ، تو آپ فوراً اس کو یاد دلائیں کہ اس میں میری خود کی غرض ہے، میں اپنے لیے نہیں کیا چاہ رہی ہوں، اس لیے میں نے کیا ہے۔ اپنے آپ کو فوراً یہ بھی یاد دلائیں۔ اور جیسے کہ فائدے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں کہ ان کو اللہ کی محبت ملتی ہے، احسان کرنے سے خود احسان کرنے والے کو فائدہ ملنا، اللہ کے ساتھ اللہ کا ساتھ ملنا، ان کی محبت ملنا، دنیا اور آخرت میں بھلائی ملنا، بہترین جزا ملنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں۔ جو پوائنٹ آپ کے پاس یہاں پہ شارٹ میں کر کے لکھ دیے گئے ہیں، تو یہ محسنین کے فائدے اس سے پچھلے جو آپ اس میں پڑھ چکے ہیں وہ بھی انشاءاللہ یاد رکھیے۔ اس آیت سے حاصل ہونے والے فوائد: نعمت ملنے پر سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے، ہر کام میں احسان واجب ہے، جب بھی آپ کریں اچھے لیول پہ کریں۔ اسلام میں حسن احسان کے ساتھ، اسلام کا حسن جو ہے وہ احسان کے ساتھ ہی ہے، جنت میں لے جانے والی صفت ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ عام کام نہیں ہے کہ آپ صبر کریں اور آپ اچھے سے ان کے ساتھ پیش آئیں، یہ جنت میں لے کے جانے والی ایک کوالٹی ہے۔ بہت زیادہ اس کے اوپر ہمیں ورک کرنا ہے، اور خاص طور پر آپ کو آپ کے گھر میں جو ہے وہ، کیونکہ ہم باہر کبھی دوست سے ملے، کبھی کسی، ان سے تو ہم اچھا کر لیتے ہیں، ان کا ایسا بھی کہہ دیتے ہیں کہ چلو ہوگا ٹھیک ہے، آئی تھی، ملی تھی، بیٹھی تھی، تھوڑی دیر تو ملتے ہیں، آپ کے دل میں بھی ہوتا ہے میں یہ کہہ دوں، میں وہ کر دوں، لیکن پھر بھی ہم مسکرا کے ان سے باتیں کر رہے تھے۔ جن کے ساتھ ہم برائیاں کرتے ہیں وہ ہمارے اپنے سگے قریبی بچے ہیں، شوہر ہے، والدین ہیں، اور کوئی رشتے ایسے ہیں جو ہمیں برے لگ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کچھ بھی ہو پریشانی، ہم سے جلن ہو یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو ان کے ساتھ جو ہے پھر جب آپ اچھا کرنے چلتی ہیں تب جو ہے وہ بڑا ایک امتحان ہوتا ہے، اور وہیں سارے کے سارے اجر چھپے ہیں۔ تو آپ اپنی طرف سے جب کہیں ایسا نہیں کرنا ہے کہ کہیں سے آپ کو بہت زیادہ دھتکار آ جائے، پریشانیاں مل رہی ہوں اور آپ وہیں جا کے بیٹھیں اور ہر وقت بری باتیں ہی سنتی بیٹھی رہیں اور صبر کریں، نہیں، کوشش کریں ایسے لوگوں سے اگر آپ دور رہ سکتی ہیں، آپ کا قریبی کوئی تعلق نہیں ہے تو دور رہیں، ٹھیک۔ اور جب ان کو کوئی ضرورت پڑ جائے تو آپ ضرور اچھے سے اچھا کر کے دیجئے، اپنی طرف سے سامنا پڑ جائے تب بھی آپ بہت اچھے سے دل سے ان سے ملے، لیکن ہر وقت جا کے ان کے ساتھ پھر معاملات کرتے بیٹھے رہنا، اور ہر چیز میں اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی رائے پہنچا دینا اور یہ کہہ دینا، ان چیزوں سے انشاءاللہ بچنا، یہ سب سے بہترین اس کا علاج ہوتا ہے۔ آیت نمبر 59، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ فبدل الذين ظلموا، اور پھر بدل دیا وہ لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا، قولا بات کو، غیر الذی قیل لهم، اس کے علاوہ جو ان سے کہی گئی تھی، یعنی کہ جو ان سے کہی گئی تھی اس کے علاوہ انہیں نے دوسری لے کے آ گئے۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، پھر ہم نے نازل کیا ظلم کرنے والوں پر رجز، آپ آسمان سے عذاب کو رز یہاں پہ بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے، آسمانی عذاب رز نازل کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان سے، بما کانوا یفسقون، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ فسوق آپ پیچھے پڑھ چکی تھی، نافرمانی کو کہتے ہیں فاسق، تو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے اوپر یہ آسمان سے عذاب نازل کیا، کیونکہ انہوں نے جو حطۃ کہنے کہا گیا تھا وہ بنی اسرائیل کو کیا کہا گیا تھا کہ شہر میں داخل ہو تو اس بستی میں داخل ہوتے ہوئے اور یہ کہو کہ حطۃ، لیکن انہوں نے لفظ کو بدل دیا اور حطۃ کی بجائے حنطۃ کر دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت کو پیٹ پیچھے ڈال دیا، اور سجدہ یعنی جھکے ہوئے اس کے بجائے
اپنے یعنی کہ اس طرح سے گھسڑ گھسڑ کے زمین میں لڑ لڑ کے چلنے شروع ہو گئے کہ جیسے بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو کرال کرتا ہے نا، تو اس طرح سے۔ اور استغفار کے بجائے وہ حنطہ، گندم کو کہتے ہیں، یعنی کہ گیہوں وغیرہ کو، تو جبکہ کیونکہ وہ صحرائے طیف میں جب وہ تھے تو یہ چیزیں وہاں پہ ان کو نہیں تھیں، تو اب وہ ان کا ایسے بس یہی سب سوچتی کہ ہم شہر میں جا رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی ملے وہ بھی ملے، تو گندم کھائیں گے، گیہوں وغیرہ کھائیں گے تو فلاں چیز ملنی چاہیے، یہ ملنا چاہیے، یہی سب ان کے دماغوں میں چل رہا تھا۔ تو آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے؟ لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت کو پشت ڈال دیا، یعنی پس پشت ہوتا ہے پیٹھ پیچھے، پشت مانے پیٹھ ہوتی ہے، پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ بستی میں داخل ہوتے وقت سجدہ جھکنے کی بجائے اکڑتے ہوئے داخل ہوئے، تو جو اکڑ تھی ان کی، وہ گھسڑ گھسڑ کے جو طریقہ ان کا تھا، تو وہ ابھی دیکھیں گے کہ کیا چیز تھی۔ سجدہ ریز ہونے کے بجائے اکڑے، اور ہت توتن کے بجائے ہند توتن کہا۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی، تو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کا مذاق بھی اڑایا، یعنی کہ حطۃ کو انہوں نے حنطۃ فی حبۃ فی حنطۃ، یہ بھی انہوں نے کہا حبۃ، حبہ مانے دانے ہوتا ہے، تو حبۃ فی حنطۃ، اس کو بھی جو ہے وہ چینج کر دیا، یا ہنتا کر دیا۔ تو ہنتا کہتے ہیں گندم کو، جو گیہوں جو کہ بھی بتایا۔ تو دیکھیں، آپ دیکھیں پھر یہاں پہ کیا ہوا کہ انہوں نے قول کو بھی بدل دیا، حالانکہ آسان سی بات تھی کہ استغفر اللہ کہتے ہوئے یہ کہتے تو ان کو کتنی دیر لگتی، اور پھر عمل میں بھی جو ان سے کہا گیا تھا کہ دروازے سے ایسے داخل ہونا کہ جھکے ہوئے عاجزی کے ساتھ ہمبل طریقے سے، تو کیسے گزرے؟ کیونکہ جو بات بتائی تھی کہ گھسٹ گھسٹ کے، یعنی کہ جب کوئی ایسے بچہ دیکھیں آپ کرال کرتا ہے نا، تو اس وقت آپ دیکھیں کہ سارا بدن اس کا نیچا ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ جو اونچی چیز اس وقت اس کی ہوتی ہے وہ سر ہی ہوتی ہے، صحیح؟ تو انہوں نے یہ چیز پسند ہی نہیں کی، اور اس کو جو ہے وہ اس طرح سے چینج کرا کہ وہ اس میں اس طرح سے گھسڑتے ہوئے گئے کہ ان کا اکڑ جو سر تھی وہ پوری طرح سے اونچا رہا، نعوذ باللہ۔ تو صرف نہ زبان سے نہ شکری کی نافرمانی کی، بلکہ عمل سے بھی اور قول سے بھی اور فعل سے بھی سرکشی انہوں نے کی۔ قول کو بدل دیا، قولی اور فعلی سرکشی کے مرتکب ہوئے۔ مرتکب یعنی کرنے والا کو مرتکب کہتے ہیں۔ تو دونوں طرح کی انہوں نے حد سے سرکش، حد سے آگے بڑھنا، اس کا انہوں نے کیا۔ عمل میں عاجزی کے بجائے تکبر کیا، سروں کو اوپر اٹھائے ہوئے داخل ہوئے۔ تو یہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ تم سجدہ کرتے ہوئے دروازے سے داخل ہو اور اتح کہو، یعنی ہمارے گناہ معاف کر دیں۔ تو انہوں نے اسے تبدیل کر دیا، پس وہ اپنے سروں کو گھسیٹتے ہوئے، اپنے سرینوں کو گھسیٹتے ہوئے، یعنی کہ اسی طرح سینے کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، جبکہ زبان سے حبۃ فی شعرہ، حبۃ فی شعرتن کہہ رہے تھے۔ اس کے معنی ہے کہ بالیوں میں دانے خوب ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ جو ہے وہ صاف اس کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے جب یہ کہا گیا تو انہوں نے اتنی بڑی یہ چیز کی۔ سننے میں تو یہ باتیں ایسی لگ رہی ہیں کہ جب صاف صاف ان سے کہا جا رہا تھا، کیا ہم سے کچھ باتیں نہیں کہی گئی ہیں؟ صاف صاف ہم سے بھی کہی گئی ہیں، سود نہیں لینا، یہ کرنا، پردہ کرنا، وہ کرنا، ہم کتنا کر رہے ہیں؟ اور وہاں یہ بات اور ہوتی ہے کہ ان کے پاس کوئی نبی یا کوئی جو تھے وہ سامنے تھے، اور سامنے معجزے ہو رہے تھے اور باتیں آ رہی تھیں،
اور زیادہ ان کے اوپر، تو کیا ہم اپنے نبی کے معجزے کو کم سمجھتے ہیں؟ کیا ہم قرآن کا آج تک جو ہے وہ اسی لیول پہ رہنا، الحمدللہ یہ ایک بڑا معجزہ ہے۔ اور ابھی جو یہ بات کافی ڈیبیٹ جو چل رہی ہے وہ بھی کافی اس میں آئی ہوئی ہے، اور اس میں سبحان اللہ جتنا ہو، آپ دین کے جو انہوں نے بات کہی ہیں صرف اس کے کلپ بھی الگ ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کسی کو بات بتانا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ بات بتائیں، ورنہ اس میں ایتھسٹ لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ باتیں کافی پروموٹ ہو رہی، کیونکہ شیطان جب آدھی بات سنا کے آدھی کو آپ کے دماغ میں چلا کے ہاں صحیح بات ہے، کیونکہ جب ہم خالی ہوتے ہیں نا اندر سے، تب یہ باتیں معلوم ہونا بہت بری ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں ابھی آپ نے اتنا صحیح قرآن پڑھا ہے، آپ نے اب اگر یہ ڈیبیٹ سنی ہو تو کیا آپ کے دھیان یہ بنی اسرائیل کی طرف نہیں گیا؟ ان سے جب انہی نے کہا کہ ہمیں اللہ کو دکھاؤ، تو قرآن میں کتنی جگہ اس طرح کا آیا ہوا ہے نا کہ اگر اعتراض ان کا اعتراض ہی رہتا۔ آپ دیکھیں نبی تھے ان کے ساتھ، وہ کتاب پوری لے کر آئے اور پھر رول سبھی کچھ تھا، اس کے باوجود ان نبی کے کو بھی نہیں مان رہے تھے، کہتے اللہ کو۔ اگر یہ بھی بات آتی کہ اگر اللہ کو سامنے دکھا بھی دیا جائے نا، پھر سنا دیے گئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آواز سنائی، تو اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی بھی نہیں مانیں گے۔ بات کرتے انہوں نے سنا تھا نا، انہوں نے کہا کہ ہمیں سامنے دکھائیں آپ، تو وہ سامنے دیکھ کے مان جاتے کہ یہی اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ کہتے پھر کچھ بہانہ بناتے کہ یہ تو ایسا تھا اور اللہ تعالیٰ تو ایسے ہونے چاہیے، اور یہ ابھی بھی ہم نہیں مانتے۔ جسے نہیں ماننا ہوتا ہے، اللہ نہ کرے دلوں پہ تالے لگ جائیں، تو وہ بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ اور کوشش کریں کہ سب سے پہلے بہترین علم حاصل کریں، اور اس کے بعد جو ہے یہ ادھر ادھر کی باتیں جو ہے وہ، ورنہ اگر کوئی خالی ہے، خاص کر آج کی جنریشن، اور شیطان اچھا خاصا ان کے دماغوں میں یہ سب ڈال چکا ہے، تو برے اثرات بھی پڑ سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جتنی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو علم کی طرف، جب نالج ہو تب ان کی طرف جائیں، اور علم نہ ہو تو آپ کے دماغ میں بھی جو ہے وہ کوشچن ناچنے شروع ہو جائیں گے کہ بات تو یہ ایسے کہہ رہے ہیں، ایسے تو ہاں ہمیں بھی اس کا جواب چاہیے ہے، ہمیں بھی تو ابھی ہم نے پڑھا ہی کیا ہے جو ہمارے پاس جوابات ہوں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ بہترین طریقے سے اچھا تو بتائیں آپ کو قرآن پڑھنے کے بعد یہ فائدے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ جو ایک خالی پن تھا کہ نہیں، وہ بھی ابھی صرف 50 آیتوں تک ہی ہیں، 60 ہونے والی، اور 6600 آیات سم تھنگ آیات ہیں پوری۔ تو ایک بہت سارے سوالوں کے جواب جو ہیں ابھی تک ہم لوگوں کو مل چکے ہیں الحمدللہ۔ اللہ توفیق دے پوری طرح سے پڑھنے کی اسے۔ میم یہ جو لوگ جی گیہوں اور گندم جو تم جو بولتے ہوئے آ رہے تھے، تو اس کا مطلب وہ لوگ اتنا حقیر کمپیئر کر رہے تھے، شاید وہی ہے اس کا مطلب۔ کس چیز سے کمپیئر کر رہے تھے؟ ان کے دماغ میں اصل میں یہ باتیں ہی چل رہی تھیں، اور جی اس کو انہوں نے بڑی بات نہیں سمجھی، اور اب ایسا ہوگا، ایسا ملے گا، اور یہ چاہیے وہ چاہیے، تو ڈیمانڈس پہ ڈیمانڈ ہی ان کی بڑھتی جا رہی، اس کے لحاظ سے ہی انہوں نے یہ کہا، جبکہ ان کو کرنے کچھ کیا۔ ہاں انہوں نے ہلکا لیا اس کو، اللہ کی بات کو، اور تو ہی چینج کیا، یہ ساری باتیں آئیں گی۔ شروع سے ہی ان کا طریقہ ہی چلا رہا، اللہ نہ کرے ہمارے طریقے بھی شروع سے یہی۔ ہمارے پاس کون سے قرآن میں کیا بات نہیں نازل ہو چکی ہے، ہم نے تو اسے اتنا گیا گزرا سمجھا ہے کہ جاننے کی بھی کوشش نہیں کی کہ اس میں ہے کیا، چلو پتا تو کرتے ہیں ہے کیا۔ پھر انہوں نے، ان کو پتا، مطلب ان کو تو سامنے کہا گیا، پھر انہوں نے چینج کیا۔ ہم نے تو اسے اتنا بھی نہیں ویلیو دی کہ ہم اس کو جانیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ تو اپنے آپ سے جب ہم کمپیئر کریں تو ان سے نیچے کہیں نہ کہیں پہنچے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ لیکن الحمدللہ ہم لوگوں نے جو ارادے کیے ہیں کہ پورا کریں گے، پورا چاہے کسی کا پیچھے بھی ہو جائے، الحمدللہ ابھی بھی جب کسی کا پیچھے ہو جا رہا ہے، وہ ہمیں میسج کر رہے ہیں، تو ہمیں دل خوشی ہوتی ہے جان کے، ہمیں کوئی وہ نہیں ہوتی ہے کہ ارے ان کا اتنا مس ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ یہ مس ہونے کے بعد بھی موسٹلی ہم لوگ ایسا ڈرتے ہیں نا ٹیچر کو نہ بتائیں، لیکن پھر بھی لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں اتنا مس ہے میرا، میں کیا کروں، میں کیسے، کوئی بھی کسی بھی طرح کی پچھلی ہیلپ چاہیے، اسی لیے یہ PDF ہم لکھوا رہے ہیں، لکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ تو موجود ہو، کیونکہ جو تفسیر سے اگر پڑھنے کا آ جاتا ہے وہ کتابیں تھوڑی سی کتابیں اس میں ہی لکھی ہوتی ہیں، تو اس میں بھی کچھ مشکل الفاظ بچے ہی رہے جا رہے ہیں، کہ اللہ کرے کہ آپ لوگ اسے سمجھیں
تو اردو ہماری تھوڑی بہتر ہو جائے. تو پھر کچھ پیٹرن اس کا چینج بھی ہم کروانا چاہ رہے ہیں. آپ لوگ بتائیں اس کے پیٹرن کو چینج کیا جائے جو PDF آ رہی ہے، یا ایسے ہی فائدہ ہے آپ لوگوں کو؟ کسی نے ایڈوائز کیا تھا کہ اس میں حدیثیں اور اگر ہم ڈال سکیں تو چلیں آ جائیں. کوئی ہیلپ کرے گا اگر ساتھ ساتھ تو انشاءاللہ ریٹرن ہمیں لکھی بھی چاہیے ہوں گی، اور کہ ہم کتابیں بتا دیتے ہیں اس میں سے اگر نکال کے کوئی کرے. جو کوئی بھی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ انشاءاللہ صدقہ جاریہ بنے گا. لو اللہ کرے قیامت تک چلے، کیونکہ ابھی جنریشن کو ایسی چیزیں چاہیے، جبکہ اس میں بھی کچھ مشکل باتیں رہی جا رہی ہیں. تو اس کو چینج کر دیتے ہیں ہم لوگ. صحیح. اور کیا ہونا چاہیے بتائیے؟ چلے 5 منٹ ہیں، یہیں پہ ہم لوگ رکیں گے. اور نیکسٹ کلاس کیونکہ ابھی PDF آپ لوگوں کی آئی نہیں، اور ہم نے ایک اور کام آپ لوگوں سے کرنے کہا تھا کہ ورڈ بائی ورڈ جو ہے وہ آپ لوگ سے سب سے تھوڑا تھوڑا پوچھیں گے آیت کا. تو کوشش کریں کہ ورڈ بائی ورڈ 60 تک سب کا لکھا ہوا ہو. ہم نے کہاں تک لکھا ہے؟ 58 نہیں 59. 59 ہوا استاذہ. اچھا خالی ایک رہ گئی. 60 میم 59 تک 60. کریں آپ لوگ انشاءاللہ. تو سب سے آپ لوگوں سے ہی پوچھیں گے انشاءاللہ کوشش کر کے، کیونکہ نیکسٹ ویک میں آئے گی آپ لوگوں کی PDF. یعنی اس سے پہلے مل جائے گی. شروع ہم لوگ نیکسٹ ویک میں کریں گے. آپ لوگ پرنٹ کرا لیجیے گا. اس سے پہلے جو ہم یہ تھوڑا کام تھا کہ آپ کے ورڈ بائی ورڈ جملے وائز جیسے ہم توڑ توڑ کے آپ لوگوں سے پوچھتے ویسا بنانے آ رہے ہیں یا نہیں، اس کی تھوڑی سی آپ لوگ اپنی ٹیچر کے ساتھ پریکٹس کریں. تو اسٹاف میں اگر اسٹاف یہاں پہ سب موجود ہے تو یہ خیال کر لیں کہ ٹکڑے ٹکڑے جو ہے وہ انشاءاللہ تو وہ انشاءاللہ پریکٹس کر کے آئیں اپنی ٹیچر کے ساتھ. اوکے. کسی نے کہا ہے کہ ورڈ بائی ورڈ کا کالم جو ہے وہ تھوڑا اور بڑا کر دیا جائے، کیونکہ رومن میں لکھنا ہوتا ہے نا تو وہ اس میں آ نہیں رہا ہے. اور جملہ جملہ آ رہا ہے پورا. انشاءاللہ ورڈ بائی ورڈ کا تھوڑا سا اور بڑا کر دیتے ہیں. ٹھیک. اور بتائیں. اور آپ لوگوں کو یہ ورک شیٹ ابھی جو آپ لوگوں کو آتی ہے، اس کو کچھ لوگ ہی پرنٹ کر رہے ہیں، کچھ اس میں سے لکھ لیتے ہیں الحمدللہ. تو اس میں اگر کوئی چینجز، یہ جو مشکل الفاظ ہیں اس کے علاوہ اور کوئی چینجز آپ لوگ چاہ رہے ہیں؟ ایک نے حدیث سے بڑھانے کا ہے. اور جی میم السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بولیں. جی میم تفسیر کی جو میم جیسے ایونٹس کنیکٹڈ ہوتے ہیں آیات سے، تو جیسے آپ ریڈ کرتی ہیں نا بک سے، تو وہ ہم لوگ کے پاس PDF میں نہیں ہوتے میم. کچھ ایونٹس یا حدیث جو امپورٹنٹ ہو میم، تو اگر وہ بھی ساتھ میں اٹیچ ہو جائیں تو بہتر ہو. کچھ قصے تو جیسے آپ دیکھیں لکھے ہی ہوئے ہوتے ہیں، کچھ جی اور واقعات جیسے کہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، اس طرح کا آپ چاہ رہی ہیں؟ جی کبھی جیسے میم کچھ امپورٹنٹ جس سے ہمیں کچھ اس سے نا سیکھنے کو ملے گا، تو ویسی حدیثیں اور ایونٹ جیسے آپ ریڈ ہاں کرتی ہیں تو کبھی لیکن آپ مسنگ ہوتے ہی ایونٹس ہیں جو ہے وہ PDF آپ میں. خود انشاءاللہ لکھیں، کیونکہ وہ پھر جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا تھا کہ مکہ میں داخل ہوئے تو کیا کیسے کتنا جھکے ہوئے تھے، سبحان اللہ نا، جیتنے جی مکہ جیتنے کے بعد. تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں. ہاں ہم حدیثیں ضرور جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ڈالیں. پھر بھی دیکھیں ویسے تو اس میں واقعات لکھے ہی ہوئے ہیں، جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھتی ہیں کہ جب شروع ہوتا ہے، اور حدیثیں بھی اب تھوڑی ہم نے اور بھی ڈالی ہوئی ہیں. اب جیسے یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ان کا جب یہ ہوا تھا تو انہوں نے کیا کرا تھا، تو جی میم اس اس میں کو آپ انہوں نے نے چینج کر دیا تھا ایسا ایسا. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ اسی طرح کا مطلب ڈیٹیلنگ والا پارٹ تھوڑا سا اگر اور بڑھ جائے تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اور اچھا ہوگا انشاءاللہ. اوکے. کوشش کرتے ہیں. آپ میں سے اگر کوئی ریٹرن ورک کر کے دینا چاہیں گی تو ہمارے پاس آپ لوگ میسج کیجیے اگر کوئی کچھ ہیلپ کر سکتے ہوں. ٹھیک ہے. جی نازیہ آپ کا ہینڈ ریز ہے، کچھ کہنا؟ تو نیکسٹ کلاس کے لیے آپ لوگ یہ نکال کے لے کے آئیں. میم ذکیہ بولے. جی نازیہ بولے. میم یہ میں کہہ رہی ہوں کہ اگر کسی سے بار بار اختلاف ہو رہا ہے تب بھی میم کیا ہمیں ان کے پاس جانا ہی جانا ہے؟ اگر کوئی سگا یا رشتہ ہے تو آپ حکومت میں جائیں اس گی. کو شوہر اب دیکھیں آپ شوہر ہیں، بیٹا ہے، ایک ہی گھر میں اگر رہ رہے ہیں تو کیا اب کیا شوہر کریں گی بیٹے نا. شوہر بیٹے کی بات نہیں کر رہی ہوں میم، اور دور جو کا رشتہ ریلیٹ تو اس کے ہوتے لیے ہم نے ہیں. بتایا نا آپ کو کہ جب آپ کو رحم کے رشتے تب تک نبھانے ہیں، ہر وقت ان کے گھر جا کے آپ، ان کا گھر ان کا ہوگا، آپ کا ہوگا. صحیح. تو آپ جب ان کی کوئی پریشانی آ جائے، ان کو آپ کی ضرورت ہے تو آپ ضرور چلی جائیں، ورنہ
پیچھے رہیں، بہتر ہے پیچھے رہیں، ٹھیک؟ جزاک اللہ. انتم فضل. جی ذکیہ. ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استاذہ یہ آپ جو وہ ہمارا کلاس ہوتا ہے جس میں ہم جو ہے وہ سناتے سبق اپنا، استاذہ وہ ٹائمنگ جو ہے ایسی ہے کہ میں نہیں کر پا رہی اس کو. ابھی تک میں نے شاید 2-3 بار کیا ہوا ہے، تو میری اٹینڈنس بہت شارٹ ہو رہی ہے، شاید اس وجہ سے جو مجھے ایگزام نہ دینے کو ملے. تو پلیز اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم کا اگر آپ کچھ کر سکتے. اوکے ایڈمن انشاءاللہ جو ہے آپ ان کے ساتھ بات کر کے ٹیچر آسیہ آپ ہیں، عالیہ بھی ہیں یہاں پہ، تو دیکھیں آپ لوگ مل کے ذکیہ کن کی طرف ہیں، اور ان کو جتنے بھی کلاسز ہو رہے ہیں سب کی ٹائم بتا دیجیے، ان کو جو سا ٹائم سوٹ کر رہا ہوگا وہ اس میں ایڈ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، کون لے رہا ہے ذمہ داری، یہ آسیہ یا عالیہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی آسیہ آپ ان کو چلیں، دونوں لوگ ایکٹیو ہیں الحمدللہ. تو ذکیہ خاتون نام ہے ان کا، اور ذکیہ آپ ان کو میسج کر لیجیے، آسیہ یا عالیہ جن کا بھی نمبر ہے آپ ان کو کر لیجیے، ورنہ یہ لوگ خود کانٹیکٹ کریں گے آپ سے. ٹھیک؟ جی استاذہ جزاک اللہ خیرا کثیرا. چلیں آپ کو پھر جتنے کلاسز ہو رہے ہیں اس کے لحاظ سے اگر کسی میں سیٹ کر جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو انشاءاللہ یہ سب ہیلپ فل ہیں، ایکٹیو بھی ہیں ٹیچرس، انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوگی کہیں بھی. اوکے نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ تھوڑے سے پیچھے کی آیات لینا شروع کر دیں گے، اور تفسیر کوشش کریں گے 60 تک کور کر لیں، اور پھر 1 سے لے کے آپ لوگوں کے منہ سے ہم سننا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ لوگوں نے سینٹینسز لکھے ہیں. ٹھیک ہے کہ آپ عربی کا ٹکڑا پڑھیں گے، اس ٹکڑے کا جملہ بتا دے گی، پوری آیت نہیں. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، اتنے چھوٹے چھوٹے اس طرح سے. ٹھیک، تو پریکٹس کر کے آئیے تھوڑا اپنی ٹیچرز کے ساتھ، آپ لوگ اس چیز کو بھی دیکھ کے آئیے کہ کیسے ٹکڑے بنانے ہیں. آپ کا کہیں پہ غلط یا چھوٹا تو نہیں لکھا، پچھلے بیچ میں سے کچھ ورڈز ایسے ہوں عربی کے وہ چھوٹ نہ گئے ہوں، تو جیسے کہ پچھلی بار بات ہوئی. جی سادہ قرآن لے کے بیٹھنا ہوگا نا پھر. نہیں آپ کو بھی حفظ نہیں سنانا، آپ دیکھ کے بتا سکتے، یہ آپ کی پریکٹس ہوگی. ٹھیک ہے، جی بس جی یہ ہے کہ آپ کو آ رہا ہو کہ اس کا ٹکڑا یہ ہے، اس کا ٹکڑا یہ ہے. اور اگر آپ کو اگر ہو سکے کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے میں بغیر دیکھے بتا سکتی ہوں تو موسٹ ویلکم. اگر کسی کا اتنا پکا نہیں ہے تو وہ دیکھ بھی سکتے ہیں، کوشش کریں سادہ قرآن کی. ابھی جس طرح چل رہا ہے تو ٹھیک لگتا ہے الحمدللہ. تھوڑی محنت کرتے ٹائم نکالتے تو یاد ہو جاتا ہے، تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی. جی لیکن ہم تھوڑا کبھی سا کبھی شیطان یہ مطلب ایک برا خیال ڈالتا ہے کہ کیا پورا قرآن، جیسے آپ انشاءاللہ نیت کر کے ہم لوگ سٹارٹ کر رہے ہیں کہ پورا قرآن کریں گے، تو پھر یہ لگتا ہے کہ کیا پورا قرآن اسی طرح یاد کر پائیں گے. تو ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ کتنا وقت ہوتا ہے، مطلب اگر ہم یہ سورہ بقرہ کر لیں گے اس کے بعد کیا ہم خود سے نکالنا کر پائیں گے، یہ ایسا ہو جائے گا جی یا اور ہو آگے جاتا تک ہے. ہمیں یاد ہی کرنا پڑے گا؟ آپ کو اس کے لیے تھوڑی سی عربی اور ووکیبلری اور اچھی کرنی ہے. اگر کہیں آپ گرامر کورس بھی کر لیں اس کے ساتھ، اگر آپ لوگ اجازت دیں، تھوڑے ہی لوگ الحمدللہ اس میں کرنے والے ہیں، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو تھوڑی تھوڑی گرامر شروع کی جائے ساتھ ساتھ، کیونکہ یہ آپ کو پھر جو یہ بہت فائدہ دے گی. آپ کو ساری کی ساری چیزیں آگے رٹنی یاد نہیں کرنی پڑیں گی. بہت سے ورڈ ایسے ہوں گے کہ جو آپ خود پہچاننے لگیں گی، کچھ یاد کرنا ہوگا، کچھ سمجھ میں آئے گا. تو اگر تھوڑی گرامر بھی ہم لوگ شروع کریں ساتھ ساتھ تو میم پلیز گرامر بھی اسٹارٹ کر دیجیے پلیز تھوڑی تھوڑی. ضرور شروع کریے، کیونکہ میں نے آپ کا 30 پارے کا وہ کورس کیا ہوا ہے جو آپ نے ترجمہ تفسیر والا کیا تھا، تو اس میں جو آپ نے تھوڑی بہت گرامر کا وہ ایک آپ نے فرسٹ لیول والا جو کروایا تھا نا، اسی سے الحمدللہ کافی فائدہ ہوا تھا. اور اگر اس میں ساتھ میں آپ بتائیں گی تو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. چلیں استاذہ اگر پھر. بتائیں گی تو اچھا رہے گا، لیکن اس کو ایگزام میں اس کا پورشن نہیں رکھیے گا پلیز. ہاں جی، یہ تو پھر آپ کے آپشن ہوگا. اگر کوئی آپشنل ہے یہ چیز کہ اگر کوئی دے تو پھر دے، اور جو لوگ منع کر رہے ہیں نہیں دے سکیں گے وہ نہ دے. وہ سمجھیں، نوٹس بنائیں، یاد کریں، اس کو دیکھیں. تھوڑی محنت تو پھر اس میں بھی انشاءاللہ کرنی ہوگی. لینگویج ہے، گرامر ہے، تو فائدہ ہوگا. اور ضرور بے شک آپ کر سکیں گی آگے کا خود بخود. اس کو بند کرتے ہیں. چلیں، اس کو بند. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے سارے